بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میں بتاتا ہوں، فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ فقیر دروازے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ فلاں آئے گا تو اس سے مانگوں گا، اس کا کام ہے دروازے پہ بیٹھ جانا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، ہم اللہ کے دروازے پہ مانگ نہیں گئے تھے، اس کے گھر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں۔ یا تو مجھے اللہ کے گھر سے کوئی نکلتا دکھا، اللہ کے گھر سے آیا ہے تو صرف شیعوں کا پیر آیا ہے۔ ہم علی ولی اللہ لطف لینے کے لیے نہیں پڑھتے، توحید کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آج بندے اعتراض کرتے تیرا جب کوئی بات یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہیں، ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ماں دیوار کے قریب آئے اور دیوار پھٹ جائے؟ دیوار کیوں پھٹی؟ بی بی دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ دروازے سے آ سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے تالے کی چابی بی بی کے گھر پڑی تھی، کلید بردار کعبہ یہ تھے، متولی کعبہ یہ تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر کعبے کی چابی پڑی تھی، لیکن آج بی بی چابی لے کے نہیں گئی، دیوار کے قریب آئی، دیوار پھٹ گئی۔ اللہ نے قرآن منوانا نہیں تھا؟ اگر دیوار نہ پھٹتی خدا کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں ملنا تھا۔ خدا نے قرآن میں دعویٰ کر دیا تھا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، مہربانی کرو احسان کرو، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج کوئی مولوی تم سے پوچھ لیتا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تمہارے گھر کی آج تک الماری نہیں ٹوٹی، بتاؤ وہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم ہاتھ پکڑ کے کعبہ کو رکن یمانی دکھا کے بتائیں گے علی بچہ بن کے نہیں آیا تھا، قرآن بن کے آیا۔ جو اترا ہے وہ قرآن ہے، جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے یہ لفظوں والا قرآن ہے۔ میں جملہ بڑا خوبصورت جملہ دینے لگا، بڑا خوبصورت جملہ، بڑا خوبصورت جملہ۔ علی لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنتا ہے، قرآن جسم میں آئے تو علی بنتا ہے۔ قرآن ممبر پہ لے کے اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے قرآن کے اندر ایک کتاب مکنون ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اور ہے قرآن کے اندر لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے طاہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ آج تک مولویوں سے اس آیت کی تفسیر ثابت نہیں ہوئی۔ خدا نے کہا کہ میرے قرآن کے اندر پھر ایک کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے، جسے سوائے طاہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ مولوی اس کتاب کو کہاں سے ڈھونڈتے؟ انہیں تو ابھی الف لام میم نہیں ملی۔ ہر معرفت والے بندے کو میرا ممبر سے سلام۔ قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ دو صحابی مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے اس آیت کی تفسیر ڈھونڈ رہے تھے، یا قریب سے سلمان گزرے، ان میں سے ایک نے کہا اس سے بلاؤ، یہ علی کا شاگرد ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا سلمان، قرآن میں ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ سلمان رکے اور چہرہ ان کی طرف کر کے کہا تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں؟
ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا دکھائے گا کیسے؟ فرمایا تمہیں سامنے نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا بھی قرآن کھولے گا، قرآن میں سے انگلی رکھے گا اور کہے گا یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے، یہ ہے وہ رکوع جسے اللہ نے قرآن مکنون کہا ہے، یہ ہے وہ سورت۔ سلمان نے قرآن نہیں کھولا، سلمان نے دونوں کی کلائی پکڑی، گلی میں چلتا ہوا، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں، آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں۔ زندگی میں سوچنے والے بندے کے سامنے میں نے خطاب کیا ہی نہیں ہے، عشق علی کے بیٹوں سے مانگا، عشق والے بندوں کو معرفت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ سلمان ہاتھ پکڑے چلتے چلتے زہرا کے دروازے پہنچے، زہرا کی دہلیز میں ہاتھ لگا، یہ ہے وہ کتاب مکنون، یہ ہے وہ کتاب مکنون، اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے، اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے۔ انہوں نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا، تجھے ہی نہیں پتا اس گھر کے اندر قرآن کیسے ہے؟ سلمان نے کہا مجھے بتاؤ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں ہوتی ہیں۔ سلمان نے کہا ابھی دروازہ کھلے گا، میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی دکھاؤں۔ سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ بسم اللہ یار، عید مبارک سب خیر مبارک سب۔ واجب الاحترام، قابل سعادت احترام، عزت مآب، آپ کے میرے پسندیدہ ترین ذاکر، اصل جشن والے ذاکر، پڑھے لکھے بھی، معیاری گفتگو، معیاری شاعری، بہترین تلفظ، بہترین ادائیگی، بہت بڑے باپ کے عظیم بیٹے، آج کی اس خوشی کے صدقے میں میرا مالک